دجال کی آمد قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دوستو، اگر آپ ہماری چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ سٹی ٹی وی 9 دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسان کا ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہوگا، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے جھوٹا شخص، کیونکہ دجال حق کو باطل کے ساتھ ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی نسل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعوی خدا کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہاء کرام اور محدثین نظام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی کہ جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جس سے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گنگریلے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارک کے مضامین سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گی۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک دے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی ہو جائے گی اور زمین تانبے کا ہو جائے گا۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپاہے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلائے وطن کر رہے ہوگے۔ تب دجال مشرق سے ایک اسبان یا خراسان نام شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔
اور اس گدے کا عالم یہ ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہیں ہو پائے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے باغ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال بہت سارے طریقوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گے، جن میں سے وہ ایک کو جنت اور دوسرے کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگا، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگا۔ اس کے کہنے سے آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کر کے اسے پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں سے اہل ایمان سخت پریشانی کے اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دکان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے کھلے گا جیسے پانی میں نمک کھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقامی باب لد پر قتل کر کے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا تو مسافروں کی کل تعداد 30 تھی، اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان سے کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنی شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں میں ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگے، کیونکہ کہیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہم کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہروں کی وجہ سے کشتی ہر طرف سے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور اس کی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کے اندھیرے اور منزل کا کوئی بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے، اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دے گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات تو گزر گئی، اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے سے کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزر گیا، اور پھر اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی، اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی صورتحال کے بعد بول بٹھ مسافروں کو ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہو۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر یہ امید کی کرن نظر آئی، اور ملا نے وہاں جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ کشتی چلانا شروع کیا، اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کے قریب لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو گیا تھا کہ موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر کشتی جوں جوں قریب آتی گئی، درخت صاف نظر آنے لگے تو ملا پوری قوت سے
کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہونے کے بعد ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی، اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کچھ جزیرہ ہے۔ اب سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان ایک عجیب و غریب جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ معلوم ہی نہ ہوا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر پریشان و حیران ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی پہلے ایسا جانور دیکھا ہی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن کر اور مسافر کے جواب سے پہلے جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر پھر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہونا ہو کہ یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے؟ تم کس لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے اسے ہمت کر کے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف بلند و بالا درختوں نے گھیرا رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر حیران و پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور مسافر ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل میں اندر داخل ہوتے ہوئے سب نے دیکھا ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد اور اتنے زیادہ روب والا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا، ہم عرب قبائل لکھم اور جذام کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان بتا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان افتسان کے بارے میں تو بتا دو، اس کے مطلب کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا، خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا قبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافر نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، زاگر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہی کہ اسے چشمے میں پانی ہے یا نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ امیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافر نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں موجود ہے۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، بہت سے عربیوں پر غالب رہے
اور بہت سے عربیوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا، پھر مسافروں کو مخاطب ہو کر بولا، میں اب آپ کو خود سے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ میں پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی یا گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میری بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں آپ دونوں شہروں میں جانے کی کوشش تو کروں گا، لیکن فرشتے میرے سامنے میرا رکاوٹ بنیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گے اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔